الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روایت ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا عہد روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1 نمبر 2 پنجاب میں سینٹ کے الیکشن اب دوبارہ ہوں گے؟ نہیں دیکھو وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن، یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا۔ آپ بھی کچھ بولیں۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے امن مانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پھیلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی صدر
कंवल शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4-4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है, इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का कुछ करें। जी मैं नहीं, ये ICA नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, लीव ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है जी, कोई अपील नहीं है। कंवल बोलो शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश है आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह आई आज कंवल बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफ़ी हुई और आज वो नाइंसाफ़ी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असम्बलियों तक लेकर आए हैं, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज़ और झूठे केसेस बना के ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो उस सलूक को डिज़र्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पटिशन्स को फ़ौरन लगाया जाए और फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में ख़वातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का, कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, आवाम की आवाज़, पहला केस इन्हीं ने लड़ा था, यही इसी का आपके जो कोर्ट नंबर 1 में इसको आवाम की आवाज़ बने। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने सोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम रुकला ILF और अब बिलखसूस अपनी वुमेन विंग का, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, तो वापस कर आवाम में लेकर आई है। उनकी बहुत मशहूर है, बहुत शुक्रिया। तो कोसा साहब बात करना चाह रहे हैं, कोसा साहब बोले जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इमारत का कद काठ बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को, ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पलामरदारी, कानून की जो है पासदारी, ये यकीनी बनाई जाए। यही मैं समझता हूँ अदलिया का काम है। अवाम को इंशाअल्लाह सही आज़ादी मिलकर रहेगी और यही इमरान खान का अज़्म है। आज इमरान खान की जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और हमें ये बखेर के इलेक्शन कमीशन को भी आज सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो, ताकि आवाम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफ़ी रवा की गई है उसका इज़ाला होना चाहिए। और जब तक इमरान को मुखलिसी नहीं होती है
بشرا بیوی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، ہمارے دیگر اسیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، صحیح معنی میں آزادی نہیں آ سکتی ہے، اور جمہوریت تبھی پنپے گی، جمہوریت تبھی پھلے پھولے گی، آئین کی بالادستی ہوگی جب صحیح معنی میں یہ مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا اور ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ ختم کیا جائے گا۔ اللہ کا احسان ہے اور عوام کی جیت ہے، آج ہم مشکور ہیں سپریم کورٹ کے بھی۔ میں تمام میڈیا والوں، میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے، اور وہ ہمارا قائد جو بیہائنڈ دا بار ہے 180 مقدمات میں، وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پاکستان کا آئین جیتا ہے، آج ریاست جیتی ہے، 22 کروڑ عوام جیتی ہے، اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو جو لوگ فارم 45 کے جیتے ہیں، راجہ سلیمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں، اون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے یہ تمام اراکین انشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں، عمران خان بھی آ رہا ہے، اور فارم 45 کی حکومت بن رہی ہے، اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے۔ میں عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آج ریزرو سیٹ نادیہ خٹک کی جیت نہیں، بلکہ ریزرو سیٹ بشرا عمران کی جیت ہے، ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گی قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹ کی خواتین مائنورٹیز نہیں آ رہی، پاکستان تحریک انصاف عمران خان آ رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آج اس سپریم کورٹ نے جو انصاف کیا ہے، اور عمران خان کی ناموجودگی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ جو سپریم کورٹ میں گونج رہا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ملی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں۔ ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے، اسی طرح ایک جمعے کو عمران خان صاحب کو اللہ نے بہت بڑی جیت تھی جب 2016 میں پاناما کا کیس شروع ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیت دی، اور یہ ایک اور بہت بڑی جیت ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ عمران خان کھڑا رہا، اس کا کارکن کھڑا رہا اور اپنا حوصلہ نہیں ہارا۔ میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خواتین ممبران کنول شوذب صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی ہماری وومن ونگ کی ورکرز ہیں، نادیہ خٹک بھی کھڑی، میں ان کو اسپیشل اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا، میں نے ایسی ایک تاریخ، ایک پیشی نہیں دیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ میں وکلاء جس جانب شانی سے انہوں نے کام کیا ہے، اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ کے، سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں، یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر، تمام ہماری لیڈرشپ، سردار کھوسا یہاں پہ کھڑے ہیں، سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اسپیشلی ILF۔ اور آج آپ سب کو آئین کی یہ جیت مبارک ہو۔ اور آج پھر پریزن وین آئے تھے، آج پھر پریزن وینز کھڑی تھی، یہ پریزن وین منگانے کا سلسلہ بند کرو، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بڑی بڑے ٹرک لانے کا سلسلہ بند کرو، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی۔ اس ملک کو کالے کوٹ نے بنایا تھا، اس ملک کو ایک وکیل نے بنایا تھا، ایک سیاسی کارکن نے بنایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے، پالیسی سیویلینز بنائیں گے، اس کو امپلیمنٹ ہمارے ادارے کریں گے۔ آج آئین کی جیت ہوئی ہے۔ میں نے آج سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے آئین پاکستان کی جیت ہوگی، جس سے ڈیموکریسی مضبوط ہوگی۔ آج وہی ہوا ہے، لیکن یہ کام ابھی ادھورا ہے، یہ کام ابھی ادھورا ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اصل کام جو ہے، میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں
آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن پڑی ہے 184(3) کی، آپ وہ پٹیشن لگائیں اور اس سلیکشن کا آڈٹ کریں، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ آدھا کام ہوا ہے، آدھی کامیابی ہے، ہمیں ہمارا پورا مینڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کو عمران خان بار چاہیے، 25 کروڑ عوام کو عمران خان پارلیمنٹ میں چاہیے، 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کا لیڈر ان کو لیڈ کرے۔ جب لیڈر باہر نکلے گا قوم کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ایک بار پھر پاکستانی قوم کو جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن حق کی جیت مبارک ہو، جو 9 اپریل کی رات اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے نکلوایا تھا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل آج ایک بار پھر مٹا ہے، ہر بار مٹے گا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ حسین کے انکار کی طرح۔ عمران خان زندہ باد۔